بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ ایثار ہے۔ ایثار یعنی اپنے آپ سے گزر جانا، مال سے گزرنا ہے۔ یہ قربانی کرنا یعنی مال کا ایثار ہے کہ ہم اپنے مال میں سے جو ہماری ضرورت کا ہے اس کو ہم راہ خدا میں خرچ کریں۔ لیکن یہ جو ایثار ہے یہ ایک طرح کا اظہار ہے، اعلان آمادگی ہے بارگاہ رب العزت میں کہ اے ہمارے پروردگار، یہ تو جانور کی قربانی ہے، ہم قربان کر رہے ہیں جانور کو تیری رضا کے لیے۔ اگر تیرے دین کے لیے ضرورت ہو اور تیرے کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے اگر اس جان کی ضرورت ہو تو ہم اس کے لیے بھی آمادہ ہیں، اپنے سر کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں، بلکہ اپنی ہر چیز کو تیرے راستے میں، تیرے دین کے راستے میں، تیرے دین کی سر بلندی کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے، اور اس کے مقابل میں تزکیہ نفس کی ہمیں دعوت دیتی ہے یہ قربانی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا جب تم قربانی کر رہے تھے تو کیا تمہاری یہ نیت تھی کہ تم حرص اور توا کے گلے پر چھری پھیر رہے تھے، انانیت کے بت پر آپ چھری پھیر رہے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ امام نے فرمایا پھر تم نے قربانی نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اپنی انانیت کے بت کو پاش کریں، حرص اور طمع و لالچ کے گلے پر چھری پھیریں، خود پرستی نفس پرستی پر ہم چھری پھیریں، خود غرضی پر ہم چھری پھیریں، اور خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے نفس کو ان برائیوں سے پاک کریں، اپنا ہم تزکیہ کریں، اور اس قربانی کے ذریعے سے جو اس کی اگلی منزل ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فائز تھے، وہ کیا تھا کہ خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو خواب کی صورت میں، تو انہوں نے بلا چون و چراں اس حکم کو تسلیم کیا اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہم کو سمجھنا ہے قربانی کرنے والوں کو کہ یہ ہمیں تعبد سکھاتا ہے۔ تعبد کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو، نبی کے حکم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، ائمہ علیہ السلام کے حکم کو بلا چون و چراں تسلیم کرنا، بلا حیل و حجت، اس کی دلیل نہیں مانگنا۔ کیونکہ جب ہمیں پتہ چل گیا یہ حکم خدا ہے، یہ حکم رسول ہے، یہ حکم امام ہے، تو پھر ہمارے لیے جو چیز واجب ہے، ایمان کا جو تقاضا ہے کہ ہم بلا چون و چراں، بلا دلیل و حجت ہم اس پر اطاعت کریں اور اس حکم کو مانیں۔ یہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں حکم ہوا تو نہیں پوچھا کہ یا اللہ میں کیوں ذبح کروں، یہ بیٹے کو ذبح کرنے کا فلسفہ کیا ہے، اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا، نہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ خدا کا حکم ہے تو فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ یہ تعبد ہے۔ یہ تعبد جو ہے خدا ہم سے یہ چاہتا ہے، تعبد چاہتا ہے۔ اور بہت ساری آیات میں یہ ہے کہ دیکھنا کہ کون خدا کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لہذا یہ تعبد، یہ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر عشق ہے۔ خدا سے عشق تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، لہذا اس کے راستے میں اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کو عشق تھا اپنے رب سے، لہذا اس کے راستے میں سب کچھ قربان کر دیا، اور فرمایا آخر وقت میں ترکت الخلق ترا فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا، کہ پروردگارا میں نے دنیا کو اس وقت چھوڑ دیا ہے صرف تیرے لیے، اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا گوارا کیا ہے تاکہ تیرا دیدار کر سکوں۔ تو یہ کربلا عشق کی ایک اعلیٰ ترین منزل ہے، اور کربلا کا ایک اعلیٰ فلسفہ عشق خدا ہے،
اور یہ قربانی ہمیں اس طرف لے جاتی ہے۔ خدا کرے ہم اس طرف جائیں۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ یہ قربانی ہمیں شیطان سے مقابلہ اور شیطان کے ساتھ جنگ ہمیں سکھاتی ہے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو شیطان سامنے آتا ہے، اور لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کو شکست دیتے ہیں، حضرت اسماعیل اس کو شکست دیتے ہیں۔ لہذا یہ قربانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ شیطان اگر حق کے راستے میں آڑے آتا ہے، خدا کے احکامات کے بجا لانے میں آڑے آتا ہے، تو قربانی کا فلسفہ یہ ہے، اور قربانی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں اور شیطان کو شکست دیں اور شیطان پر غالب آ جائے۔ خدایا شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما اور ہماری قربانیاں قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔